الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين معبود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والعرف الدائمة الباقية والأعدائهم أجمعين أما بعد قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين محمد هذا هاجري وهذا بلاد سلوى اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں نے جس حدیث کو سرنامی کلام قرار دیا ہے یہ حدیث نہایت ہی مشہور ہے جو ہمارے بچوں کے زبان پہ ہے. ہر بچہ اس حدیث کو ازبر کیے ہوئے ہے. نبی کا ارشاد ہے حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. جیسے خدا کا کلام ہر شخص کے سمجھ میں نہیں آتا ہے ویسے ہی معصوم کا کلام ہر شخص سمجھ نہیں پاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، شعور چاہیے، علم چاہیے ہے. دنیا کا انسان اپنا اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دے، خلوص کے ساتھ انجام دے، کبھی بھی حکم خدا کی مخالفت نہ کرے. وہ لوگ اس کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی اپنی مرضی سے کوئی کام کیا ہی نہیں. جب بھی کوئی قدم اٹھایا ہر وقت یہ خیال رہا کہ اللہ کی کیا مرضی ہے، رسول کی کیا مرضی ہے، ائمہ تحریک کیا چاہتے ہیں. اللہ کی مرضی، رسول کی مرضی، اہل بیت کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ہر عمل کو انجام دیا. لہذا وہ بڑا عظمتوں والا ہوگا انسان جو اپنی پوری زندگی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مرضی کے مطابق انجام دے. لیکن اگر کائنات میں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ خدا ان کی مرضی کے مطابق عمل کر رہا ہو، صلوات بھیجے محمد علیہ ہم نمازیں پڑھیں، اتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں اور اتنے اطمینان کے ساتھ پڑھیں کہ جہاں پر کہیں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. بھئی نماز میں اکثر انسان کب شک و شبہ کرتا ہے؟ جب جلدی کرتا ہے. جلدی میں انسان بھول جاتا ہے ہم کیا پڑھ رہے تھے، کہاں تھے، کیا پڑھ رہے تھے. زیادہ انسان جب عجلت کرتا ہے عجلت میں بھول جاتا ہے. لیکن اگر اطمینان سے کوئی نماز کو انجام دے، نماز پڑھے تو بہت کم چانس ہے کہ انسان بھولے گا. لیکن ہم چاہے جتنے خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں، کبھی بھی اللہ ہماری مرضی کو مد نظر نہیں رکھے گا. ہم ہی کو اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھنا ہوگا. خدا ہمارے اس عمل سے خوش ہے کہ خوش نہیں ہے، رسول ہمارے اس عمل سے خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں، اہل بیت ہمارے اس عمل سے راضی ہیں کہ نہیں راضی ہیں، اسے ہمیں خیال کرنا ہے. لیکن اللہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ ان کی مرضی کو دیکھتا رہتا ہے. یہ کیا چاہ رہے ہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا خدا کہتا ہے. اور خود قرآن میں اعلان کر رہا ہے ما تشاؤون الا یشاء اللہ. اے اہل بیت پیغمبر، جب آپ اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کرتے تو اللہ بھی آپ ہی کی مرضی کے مطابق کرنا دے گا. صلوات بھیجے محمد علیہ لہذا نبی کریم نے جو ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے
میں حسین سے ہوں. اس کا پہلا فقرہ تو سمجھ میں آتا ہے، پہلا فقرہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، لیکن دوسرا فقرہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نبی یہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں. حسین نبی سے ہے، یہ بات سب کو سمجھ میں آتی ہے، مگر نبی حسین سے ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. آخر نبی کریم نے یہ کیوں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. عزیزو، کوئی بھی آپ کام کیجئے، مثلا مسجد بنائیے، مسجد بن کے تیار ہو گئی، لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. جب تک مسجد رہے گی تب تک تو نام رہے گا مسجد بنانے والے کا. لیکن اگر مسجد خراب ہو جائے، مسجد بکھر جائے، مسجد منہدم ہو جائے تو نام بھی ختم ہو جائے گا. آج بہت سی مسجدیں ایسی تھیں جو پہلے زمانے میں تھیں، کہیں تھیں، جب تک تھیں لوگ نمازیں پڑھتے تھے، یاد کیے جاتے تھے مسجد بنانے والے، مسجد کی تعمیر کرنے والے. لیکن اب وہ بھلا دیے گئے، اس لیے کہ ان کی نشانی ختم ہو گئی. نبی دین لے کے آئے، ہماری ہدایت کے واسطے لے کے آئے، انہی کے دین سے ہمیں عزت ملے گی. اگر ہم ان کے دین کے بتائے ہوئے قوانین پہ عمل کریں گے تو اللہ ہمیں عزت سے نوازے گا. اسی وہی دین جو نبی لے کے آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے نبی ہمیشہ تو رہیں گے نہیں، ایک مدت تک رہیں گے، جب تک رہیں گے تب تک دین کی حفاظت کریں گے. لیکن اگر بغیر کسی محافظ کے چھوڑ کے چلے گئے تو کچھ دنوں کے بعد دین ختم ہو جائے گا. جیسے بہت سے اور ادیان ہیں پہلے والے کہ پہلے انبیاء آئے، انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ کیا، دین کی تبلیغ کر کے چلے گئے، اب ان کے دین کو بھلا دیا گیا، اب ان کے دین کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے. نبی کریم بھی دین لے کے آئے تھے، اگر نبی کریم بھی کسی محافظ کو چھوڑ کے نہ جاتے تو آپ کا دین گمنام ہو جاتا، ختم ہو جاتا. دین محمدی حسین کے ذریعے سے بچا ہے، چونکہ دین محمدی حسین کے ذریعے سے بچا ہے، لہذا نام محمد بھی حسین کے ذریعے سے لیا جا رہا ہے. اس لیے نبی فرما رہا ہے میں حسین سے ہوں. صلوات دے محمد یہ کون ہے؟ حسین کون ہے؟ ذرا دیکھیے تو ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا، ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہم نہیں جانتے کہ کب تک رہے گا، زندہ رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا. زندہ رہے گا تو کیا کرے گا، کس منزل تک پہنچے گا، کیا کرے گا، ہمیں کچھ اس کا علم نہیں ہوتا ہے. مگر پھر بھی نعمت اولاد کے ملنے پر ہم خوش ہوتے ہیں. اللہ جن کے گھر میں ایسے بچے پیدا ہوں، صلوات پڑھتے محمد علی محمد پہ، جن کے گھر میں ایسے بچے پیدا ہونے والے ہوں جن کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہیں، کیا بنیں گے، کس طرح سے یہ آگے بڑھیں گے، ان کے خوشی کا کیا عالم ہوگا. جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں جا کے میرے حبیب کو تہنیت پیش کرو. فرشتے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. میں تو پہلے فرشتوں کی خدمت میں دست عدد جوڑ کے عرض کروں، اے فرشتوں، یہ بلندیاں، ان بلندیوں کو چھوڑ کے اور جو تم عبادت کر رہے ہو اس عبادت کو ترک کر کے کہاں چلے جا رہے ہو؟ کہا جہاں سے عبادت کو پختگی ملتی ہے ہم اس در پہ جا رہے ہیں، جہاں جن کی محبت میں عبادت کو قبول کیا جا رہا ہے ہم ان کے در پہ جا رہے ہیں. فرشتوں نے بلندیوں کو چھوڑا. جبرائیل فرشتوں کو لے کے زمین کی جانب آ رہے ہیں کہ درمیان میں ایک عطاب شدہ فرشتہ تھا. جب اس نے جبرائیل کو دیکھا کہ فرشتوں کے ساتھ جبرائیل چلے جا رہے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے اس نے عرض کیا، اے جبرائیل کیا قیامت آ گئی ہے جو فرشتے آسمان سے زمین پہ چلے آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، قیامت نہیں، امامت آئی ہے. بیٹے محمد آ رہے دیکھو صلوات بیٹے محمد آ رہے جبرائیل آئے، انہی نے نبی کریم کی خدمت میں تہنیت پیش کیا. نبی کریم کی خدمت میں تہنیت پیش کیا. اب
یہ راستے میں ملا ہے. تو جب دریافت کر لیا اور بتا دیا گیا کہ ہم نبی کے بارگاہ میں جا رہے ہیں, اللہ نے اپنے نبی کو ایک نوازہ عطا کیا ہے جس کی تہنیت پیش کرنے کے لیے ہمیں بھیجا جا رہا ہے, ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو اس نے کہا مجھے بھی ہمراہ لے کے چلو, مجھے بھی ساتھ لے کے چلو, مجھے بھی ہمراہ لے کے چلو. رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہو, وہ دعا کریں گے تو ہماری دعا, اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا, ہم عذاب سے نجات پا جائیں گے. لہذا مجھے بھی اپنے ہمراہ نبی کریم کی خدمت میں لے کے چلو. جبرائیل نے ساتھ لے لیا, جبرائیل لے کے چلے, نبی کریم کی خدمت میں پہنچے. نبی کریم کی خدمت میں پہنچنے کے بعد تہنیت پیش کرنے کے بعد اب کہہ رہے پر اے میرے حبیب, اے اللہ کے حبیب, اے رسول خدا, اے وجہ کائنات, اے مولا, میرے پاس ایک فرشتہ ہے. ہم آ رہے تھے, درمیان میں فرشتہ ہم سے ملا, وہ عذاب میں مبتلا تھا. ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو, ہم نے کہا اللہ نے اپنے حبیب کو ایک نوازہ عطا کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جا کے تہنیت پیش کریں. ہم تہنیت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس نے گزارش کیا کہ ہمیں بھی ہمراہ لے کے چلو اور نبی کی خدمت میں گزارش کر دینا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں, اللہ ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم سے اس عذاب کو مرتفع کر دے. لہذا ہم اس کو لے کے آئے ہیں, ہم اس کو لے کے آئے ہیں. وہ عتاب شدہ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا فرما دیں. مطالبہ کیا ہے؟ نبی سے دعا کرانے کا. فرشتہ کیا چاہتا ہے کہ نبی دعا کریں تاکہ اس کا عذاب ختم ہو. مگر جیسے ہی اس عتاب شدہ فرشتے کے مدعا کو نبی کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے لاؤ. میرا بچہ جس کے بارے میں سو رہا ہے, میرا بچہ جس کے بارے میں سو رہا ہے, گہوارے سے مس کر دو. صلوات بھیجے محمد یہ ابھی دنیا میں آئے ہیں, ابھی دنیا میں آئے ہیں. فرشتے کو اس سے کہا گیا کہ جاؤ اپنے کو گہوارے سے مس کرو. وہ عتاب شدہ فرشتہ آیا, جیسے اس نے اپنے کو گہوارے سے مس کیا اللہ نے اس کو بالوں پر عطا کر دیے. اب جو بالوں پر ملے تو اتراتا ہوا, فخر کرتا ہوا آسمان کی جانب جا رہا. مم مثلی مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ انا عتیق الحسین, مجھ کو حسین نے آزادی عطا کیا ہے. صلوات بھیجے محمد فرشتے کی خواہش کیا تھی؟ وہ فرشتہ چاہ رہا تھا کہ نبی کریم اس کے لیے دعا کریں, مگر نبی کریم نے دعا نہیں کیا, بلکہ نبی کریم نے کہا یہ میرا نواسا ہے, گہوارے میں سو رہا ہے, اس کو اس کے گہوارے سے مس کر دو. اس نے گہوارے کو اپنے سے مس کیا تو اسے بالوں پر مل گئے. خدا عتاب کرتا ہے, بالوں پر چھین لیتا ہے, حسین کرم کرتے ہیں, عطا دیتے ہیں. صلوات بھیجے محمد یہ بچپنا ابھی پیدا ہوئے ہیں, پیدا ہوتے ہی کرم کا دریا بہانا شروع کر دیا. جسے چاہیے وہ آ جائے, یہاں سے آ کے لے جائے. یہ تو کریم ابن کریم ہے, اس بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں. یہ ملک ہے, یہ فرشتہ ہے. اللہ کے منشا سے ذرا سا ہٹ کے کوئی کام کیا تو اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اور یہ حسین کا کرم ہے کہ جو فرشتہ اللہ کے عذاب میں مبتلا تھا, ان کے کرم سے اسے نجات مل گئی. ارے جب فرشتوں کو ان کے کرم سے نجات ملتی ہے تو ہم جیسے گنہگار بندوں کو محمد علی محمد. یہ ابھی پیدا ہوئے ہیں تو کرم تھوڑے سے اور بڑے ہوئے, انہیں تھوڑی اور بڑھی, تھوڑے سے اور بڑے ہوئے. نبی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں, بچہ آیا, آ کے نبی کریم کی پشت مبارک میں بیٹھ گیا. بچہ اپنے نانا کی پشت پہ آ کے سوار ہو گیا, بیٹھ گیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم نے چاہا
کہ حسین کو اپنی پشت سے اتار دیں تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے میرے حبیب جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے آپ سر کو سجدے سے نہ اٹھائیے گا۔ عزیزو ذرا حسین کے کرم کو تو دیکھیے، نبی کریم بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے، بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے تو زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ ذکر الہی کرتے، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ ذکر الہی کرتے، مگر یہ حسین کے بیٹھنے کا نتیجہ تھا کہ 7 نہیں 70 مرتبہ صلوات بیتے محمد علیہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ نماز کے عالم میں بچہ نبی کریم کی پشت پہ آ کے بیٹھ گیا، نبی کا ذہن اس کی طرف چلا گیا، تو نبی کی نماز کیسی رہی؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی ان کے حاکم ہے کہ یہ نبی کے حاکم ہے۔ محمد تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف توجہ چلی گئی، اگر انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو خواجہ معین الدین سے جا کے پوچھیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ پوری ربائی آپ کے اذہان عالیہ میں ہے، اس میں ایک مصرع ہے دین از دوسرے، ہے نا؟ تو اگر نبی کی توجہ گئی بھی تو دین ہی کی طرف گئی۔ پیدا ہوتے ہی فرشتوں کو آزادی عطا کی، پیدا ہوتے ہی فرشتے کو آزادی عطا کی، ذرا سا بڑھے تو رسول کے پشت پہ سوار ہو کے اللہ کے تذکرے میں اضافے کا سبب بنے، اور بڑھے تو عید کا وقت آیا۔ جب عید کا وقت آیا تو شہر کے بچوں نے لباس پہنے، لباس بنوائے۔ اب جب شہر کے بچوں نے لباس بنوائے تو یہ بھی اپنی ماں کی خدمت میں آئے، قرآن کے عزم کیا، مادر گرامی شہر کے بچوں کے پاس نئے نئے لباس ہیں، ہمیں بھی نیا لباس چاہیے، ہم بھی نیا لباس چاہتے ہیں۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ میرے لال سو جاؤ، تمہارے لباس درزی لے کے آئے گا۔ آپ مجھے بتائیے کیا بی بی نے کہیں کپڑا وڑا خریدا تھا، کسی درزی کو ناپ وغیرہ دیا تھا؟ تو پھر کیوں کہا بی بی نے کہ بچے سو جاؤ تمہارے لباس درزی لے کے آئے گا؟ ہم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو بہلانے کی طرف سے بھی جھوٹ نہ بولنا۔ بہرحال اس کا تو شائبہ ہو ہی نہیں سکتا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بیوی جھوٹ بولے گی۔ جب ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ اپنے بچوں کو بہلانے کی غرض سے بھی جھوٹ نہ بولنا تو وہاں جھوٹ بولے، یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر آخر بیوی نے یہ کہا کیوں بچوں سو جاؤ، بچوں سو جاؤ تمہارے لباس درزی لے کے آئے گا۔ عزیزو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن میں کچھ صدیق نظر آتے ہیں، قرآن مجید میں ہمیں کچھ صدیق نظر آتے ہیں، ان کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بی بی نے کیوں اپنے بچوں سے کہا تھا بچوں سو جاؤ۔ ایک صدیق قرآن میں جو جن کا تذکرہ ہے وہ ہیں جناب ابراہیم، ان کو اللہ نے قرآن مجید میں صدیق کہا ہے۔ ان کے گھر میں آٹا نہیں تھا، آٹا ختم ہو گیا تھا، زوجہ نے کہا کہ آٹا نہیں ہے، ان کا ٹھیک ہے میں اپنے دوست مصری دوست کے یہاں جا رہا ہوں، وہاں سے آٹا لے آؤں گا۔ گئے مگر آٹا نہیں ملا، بوری میں ریت بھر کے رکھ دیا اور جا کے چپے سے سو رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بیوی روٹی پکا رہی ہے، پوچھا یہ آٹا کہاں سے آیا، آٹا کہاں سے آیا؟ کہا آپ کے دوست مصری دوست نے ہی تو بھجوایا، مطلب انہی نے جو کہا وہ ہو گیا۔ دوسرا صدیق ہے، دوسرے صدیق ہیں جناب یوسف، قید خانے میں ہے اور بھی قیدی ہیں، 2 قیدی آئے، انہی نے آ کے جناب یوسف سے کہا ہم نے یہ خواب دیکھا ہے،
ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیے۔ جناب یوسف نے دونوں کے خواب کی تعبیر بتائی، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تم مقرب بادشاہ ہوگے، تمہارے سر کے بھیجے کوے کھائیں گے۔ دونوں کی تعبیر بتا دیا، ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، استہزاء کرنے لگے۔ ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا، یہ تو من گھڑت بات تھی، ہم نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، ہم تو آزما رہے تھے، کہا تم ہم آزماتے رہو، ہم نے تو کہہ دیا ہے، ہو کے رکھنا۔ سلام بیٹے محمد علیہ تم آزماتے رہو، ہم تمہیں آزماتے تھے، نہیں روکتے ہیں، تم آزماتے رہو، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ انہیں نے جو تعبیر بتائی تھی اسی تعبیر کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی تعبیر سامنے آئی۔ یہ دو صدیق ہوئے۔ تیسرے صدیق ہیں مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بی بی نے کبھی ان سے کوئی خواہش نہیں کیا تھا، کوئی آرزو نہیں کیا تھا، کوئی تمنا نہیں کیا تھا۔ آپ نے بہت اصرار کیا تو بی بی نے ایک خواہش ظاہر کی، اچھا آپ بہت زیادہ مصر ہیں تو آپ میرے لیے ایک انار مہیا فرما دیجیے۔ مولا کائنات میوہ فروش کی دکان پہ پہنچے اور جانے کے بعد اس سے کہا بھائی مجھے انار چاہیے ہے، انار دے دو۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کیا مولا آپ تو جانتے ہیں انار کی فصل نہیں ہے، اس وقت ہماری دکان میں انار نہیں ہے، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی خواہش کو پوری نہیں کر سکتا۔ اتنے میں اندر سے اس کی زوجہ نے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کہا آقا جب انار کی فصل تھی میں نے ایک انار اپنے لیے رکھا تھا، لیکن چونکہ بنت رسول کی خواہش ہے لہذا میں وہ انار آپ کے حوالے کیے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ دوڑی ہوئی اندر گئی، جا کے اس نے وہ انار اٹھایا، لا کے مولا کائنات کو دیا۔ مولا کائنات نے اس انار کو لیا، گھر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ بی بی کی خواہش، بی بی کی آرزو کو پوری کریں۔ مگر درمیان راہ کسی کے کراہنے کی آواز کانوں تک پہنچی۔ جیسے ہی کسی کے کراہنے کی آواز کانوں تک پہنچی، آواز کے سہارے پہنچے تو دیکھا ایک غریب ہے جو غربت کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے کراہ رہا ہے۔ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھنے کے بعد پوچھا تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی آرزو ہے؟ کہا ہاں، کہا ایک خواہش ہے۔ کیا؟ اگر انار مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ یاد رکھیے گا، ذرا توجہ کیجیے گا، بی بی نے پوری زندگی کوئی خواہش نہیں کی تھی، کوئی تمنا، کوئی آرزو نہیں کی تھی۔ مولا کائنات نے بہت اصرار کیا تھا تو آپ کے اصرار پر پہلی اور آخری خواہش کی تھی۔ یہ بی بی کی تمنا تھی، اس تمنا کو پوری کرنے کے لیے کسی طرح سے ایک انار مہیا کیا تھا، لیکن یہاں غریب ہے، اس کی بھی آرزو وہی ہے جو بی بی کی ہے، لہٰذا اب مولا کائنات نے اس انار کے دو حصے کیے، ایک حصہ اس غریب کے حوالے کیا اور ایک حصہ بی بی کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اپنے پاس رکھا۔ جب اس غریب نے آدھا انار کھا لیا تو آپ نے اس سے دریافت کیا بھائی تمہاری آرزو پوری ہو گئی، تمہاری تمنا پوری ہو گئی، تمہارا دل بھر گیا، تمہارا جی بھر گیا، تم سیراب ہو گئے۔ کہ مولا اگر آدھا اور مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ میرے مولا نے دوسرا حصہ بھی اس کے حوالے کر دیا، حالانکہ بی بی کی خواہش تھی، بی بی کی خواہش تھی، اسے پورا کرنا تھا۔ بہرحال مولا کائنات نے اس کو وہ آدھا حصہ بھی دے دیا۔ جب انار کھا چکا، پورا انار کھا چکا اور آپ نے پوچھا کہ تمہاری خواہش پوری ہو گئی، تم سیراب ہو گئے؟ کہا ہاں، کہا میں سیراب ہو گیا، میری خواہش پوری ہو گئی۔ اب میرا مولا وہاں سے چلا، بوجھل قدموں سے جا رہا ہے، آہستہ آہستہ بیت الشرف کی جانب جا رہا ہے۔ دروازے پہ آئے، دروازے پہ آنے کے بعد دستک دیا۔ اب جیسے ہی دروازہ کھلا کیا دیکھا؟ سامنے طبق رکھا ہوا ہے، طبق میں انار رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ انار کہاں سے آئے ہیں؟ کہا مولا جب آپ گئے تھے تو کوئی آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا یا ابا الحسن نے بھیجوائے ہیں۔ اس کا مطلب جو صدیق ہوتا ہے اس کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ایسے ہی بی بی بھی صدیقہ ہے، کسی سے کچھ نہیں کہا تھا لیکن زبان سے نکل گیا، ہو گیا۔ صلوات دے محمد لباس کون لے کے آئے گا؟ درزی لے کے آئے گا۔ لایا کون تھا؟ رضوان جنت۔ اس سے بڑی پوسٹ جنت میں کوئی نہیں، اس سے بڑا عہدہ جنت میں، جنت کے عہدیداروں میں سب سے عظیم ترین درجے پہ فائز ہونے والے رضوان جنت وہ آ رہے ہیں در سیدہ پر، تو اپنے منصب کا اظہار نہیں کر رہا، اپنے منصب کا اظہار نہیں کر رہا ہے
بلکہ اس نے بھی اپنی زبان پہ وہی فقرے جاری کیے جو سیدہ کے زبان سے نکلے. کیا کہا؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. ایک فضیلت ماں کے ذریعے سے ظاہر کرایا. اب دوسری فضیلت نانا کے ذریعے سے، بس ختم کر رہا ہوں، دوسری فضیلت نانا کے ذریعے سے ظاہر کرانا چاہتے ہیں. جب لباس مل گیا، لباس زیب تن کر لیا، عیدگاہ جانے کی تیاری ہو گئی، تو دیکھا کہ شہر کے سارے بچے سواریوں سے جا رہے ہیں. شہر کے تمام بچے اپنی اپنی سواریوں سے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات اس وقت کی سواریاں گھوڑے اور خچر اور اونٹ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. لہذا وہ کوئی گھوڑے پہ، کوئی خچر پہ، کوئی اونٹ پہ، اپنی اپنی سواریوں سے سب جا رہے تھے. صلوات بھیجے محمد علیہ سب اپنی اپنی سواریوں سے جا رہے تھے. تو بچوں نے اپنے نانا کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا، نانا جان سارے بچے سواریوں سے جا رہے ہیں عیدگاہ، ہمیں بھی سواری چاہیے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، نبی کریم اپنے کسی صحابی سے کہتے تو کیا کوئی انکار کر دیتا؟ فخر محسوس کرتا کہ نبی کے نوازوں کی سواری کا انتظام ہمارے ذمہ ہوا ہے. لیکن نبی کریم نے کسی سے نہیں کہا. نبی نہیں چاہتے تھے کہ مستقبل میں کوئی کہے کہ امامت پہ وقت پڑا تھا تو اپنے ساتھ دیا. صلوات پہ دے محمد نبی کریم نے کسی سے نہیں کہا. جب بچوں نے، لوگ کہتے ہیں ضد کیا. ضد کون کرتا ہے؟ جس کو معرفت نہیں ہوتی ہے. ضد وہ کرتا ہے، یہ تو خود صاحب معرفت کے دریا سے غرق ہو کے آئے ہیں. یہ ضد کریں گے، یہ ضد نہیں کر رہے تھے، یہ اپنی فضیلت کا اظہار کر رہے تھے. کبھی مادر گرامی کے ہاتھ ہو، کبھی نانا جان کے ہاتھ ہو. نبی کریم سے جب ان بچوں نے خواہش ظاہر کیا، نانا جان شہر کے سارے بچے سواریوں سے جا رہے ہیں، ہمیں بھی سواری چاہیے. تو نبی کریم نے اپنے کندھے پر، ایک کندھے پہ بڑے نواسے کو، دوسرے کندھے پہ چھوٹے نواسے کو سوار کر لیا. پھر خواہش ظاہر کیا، نانا سارے سواریوں کی مہاریں ان کے ہاتھ میں ہیں، ہمیں بھی چاہیے، مہار چاہیے. نبی کریم نے اپنی زلف کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ چھوٹے نواسے کے ہاتھ میں. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد علیہ. یہ بچے جو نانا سے خواہش ظاہر کر رہے ہیں، نانا جان ہمیں سواری چاہیے ہے. نبی کریم خود سواری بن گئے، خود ناقہ بن گئے. دونوں نواسوں کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیا، ایک کو دائیں کندھے پر، دوسرے کو بائیں کندھے پر. پھر بچوں نے خواہش ظاہر کیا، نانا جان شہر کے بچوں کے ہاتھوں میں ان کی سواریوں کی مہاریں ہیں، ہمیں بھی مہار چاہیے. نبی کریم نے اپنی زلف کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ حسن کے ہاتھ میں، دوسرا حصہ حسین کے ہاتھ میں. یہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے رسالت امامت کے اشارے پہ چل رہی ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. اس شان سے میرا مظلوم امام اپنے نانا کے دوش پہ سوار ہو کے جا رہا ہے کہ ایک دل جلے نے دیکھ لیا. جس کے دل میں حسد تھا اس کی نگاہ پڑی. جب نگاہ پڑی تو وہ نگاہ کو اٹھا کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کتنی اچھی سواری ہے. نگاہ اٹھانے کے بعد کہہ رہا ہے کتنی اچھی سواری ہے. نبی کریم نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا کتنے اچھے سواری بیٹے محمد علیہ محمد. بلند نعرے سلوات اس طرح سے اللہ نے حسین کی عظمت کو پوری دنیا کے سامنے نمایاں کیا اور بتایا کہ یہ وہ بچہ ہے جو میرے بھیجے ہوئے دین کی محافظت کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کو محفوظ رکھے گا، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہونے دے گا.
آج جو دین اصل صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے، ورنہ شرابی کو مسلمان سمجھا جاتا، قمار باز کو مسلمان سمجھا جاتا، جوا کھیلنے والے کو مسلمان سمجھا جاتا، لہو لعب کرنے والے کو مسلمان سمجھا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں حسین مظلوم کربلا نے قربانی دی تو قربانی کا فائدہ کیا ہوگا، بعد میں کسی مجلس میں عرض کروں گا، لیکن ایک جملہ صرف یہاں کہہ دوں، حسین کی قربانی کا فائدہ کیا ہوگا؟ صلوات بیٹے محمد علیہ پہلے ایک بات اور عرض کر دوں، وہ ذہن میں آ گئی، اسے عرض کر دوں، پھر بعد میں اسے بھی عرض کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے اعلان کیا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارے امام کو سب کچھ معلوم تھا، تمہارے امام کو سب کچھ پتا تھا کہ میدان کربلا میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کون کہاں کیسے کس طرح سے شہید ہوگا، ہر چیز کی ڈیٹیل، ہر چیز کی تفصیل امام کو معلوم تھی، اور قرآن کہہ رہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو معاذ اللہ امام کو سب کچھ معلوم تھا، جانتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ اس طریقے سے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ دیکھو بچوں، دو چیزیں ہیں، ایک چیز کا نام ہے ہلاکت اور ایک شے کا نام ہے شہادت۔ ہلاکت اور شہادت میں ذرا سا فرق ہے، ہلاکت میں بھی انسان جان بوجھ کے جان دیتا ہے اور شہادت میں بھی جان بوجھ کے۔ ایک مثال دوں تاکہ بچوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ مثلا اگر کوئی شخص امتحان دے رہا ہو، اکثر ہوتا ہے ایسا ہے کہ کسی امتحان کی تیاری کرتے ہیں بچے، تیاری کر کے گئے، امتحان دیا، رزلٹ آیا، رزلٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، ان کا سلیکشن نہیں ہوا، ایک آدھ دو مرتبہ تو برداشت کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر سوسائڈ شروع، دریا میں کود گئے، پھانسی لگا، پنکھے پہ پھانسی لگا لیا، درخت پہ پھانسی لگا لیا، ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر کسی نے امتحان دیا، ایک دو مرتبہ دیا مگر کامیاب نہیں ہو سکا، تو عاجز آ کے اس نے اپنے گلے میں پھندا ڈالا، چاہے پنکھے سے لٹک گیا ہو، چاہے درخت سے لٹک گیا ہو، اپنی جان دے دیا، یا دریا میں کود گیا ہو، جان دے دیا، یہ بھی جان گئی۔ اور ایک بچہ وہ ہے جو راستہ چل رہا تھا، راستہ چلتے چلتے اس کو دکھا کہ دریا ہے، دریا پہ پل بنا ہوا ہے اور پل پہ پٹریاں ہیں، کوئی پٹریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اسے معلوم ہے کہ ابھی چند لمحوں کے بعد ایک ٹرین آنے والی ہے، چند لمحوں کے بعد ایک ٹرین آنے والی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے ایک چیز وہاں پہ نصب کی لگائی تاکہ اسے پتا چلے، اور اپنے ایک دوست کو وہاں کھڑا کیا اور خود دوڑتا ہوا آگے بھاگا، جدھر سے ٹرین آنے والی تھی آگے بھاگا۔ آگے بھاگنے کے بعد جب دیکھا کہ ٹرین آ رہی ہے، کود گیا، پٹری پر کود گیا تو وہ مر گیا، مگر ٹرین رک گئی۔ اگر آگے جاتی، پل تک پہنچتی، پل پہ اس کی ٹرین کی جو پٹری تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، تو پوری ٹرین دریا میں چلی جاتی۔ ایک جان دیا، ہزاروں کی جان بچایا، اس نے بھی جان دیا اور اس نے بھی جو امتحان میں ناکام ہوا تھا اس نے بھی جان دیا۔ آپ دونوں کی تعریف کریں گے، دونوں کی مذمت کریں گے یا نہیں؟ ایک اس میں لائق تعریف ہے، ایک اس میں لائق مذمت ہے۔ کون لائق مذمت ہے؟ جو محنت کر کے نا امید ہو کے اپنی جان گنوا بیٹھا، وہ لائق مذمت ہے۔ اور کون لائق تعریف ہے؟ کہا جس نے اپنی جان تو دے دیا مگر ہزاروں کی جان بچا لیا، وہ لائق تعریف ہے۔ ارے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان اپنی ایک جان دے کے ہزار لوگوں کی جان بچا لے تو اس کی تعریف کرتے ہیں جو اپنی جان دے کے پوری انسانیت بچا لے۔ صلوات بیٹے محمد علیہ محمد۔ بس آخری جملہ، جو اپنی جان دے کے پوری انسانیت بچا لے۔ تو شہادت اور ہلاکت میں کیا فرق ہے؟ شہادت اور ہلاکت میں بس اتنا ہی فرق ہے، اس میں بھی جان دی جاتی ہے، اس میں بھی جان دی جاتی ہے، اس میں بھی ہلاکت میں بھی جان بوجھ کے جان دی جاتی ہے، شہادت میں بھی جان بوجھ کے جان دی جاتی ہے، مگر ہلاکت یعنی بلا وجہ، بلا سبب عاجز ہو کے، مجبور ہو کے اپنی جان دے دی جاتی ہے، اور شہادت یعنی کسی عظیم مقصد کو بچانے کے لیے اپنی جان دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں شہادت۔ تو مظلوم کربلا نے اپنی شہادت پیش کر کے اپنی اور اپنے اقربا حصہ
کی شہادت پیش کر کے دین اسلام کو بچا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کم سے کم اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ آج کوئی شرابی مسجد میں نہیں جا سکتا. نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے، نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے. کسی شرابی کو کوئی مسجد میں داخل نہیں ہونے دے گا. وہ دور تھا جب شرابی نماز پڑھا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا اور پڑھا دیں اور پڑھا دیں. تو کم سے کم مظلوم کربلا کی قربانی کا اتنا. اور بعد کی مجلس میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ مظلوم کربلا کی قربانی کا صلہ اللہ نے اس دنیا میں کیا عطا کیا ہے. بہرکیف مظلوم کربلا نے اپنی قربانی دے کے دین اسلام کو حیات عطا کیا. اب دین اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا ہے، دین اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. کیسے کیسے جان دی، کس کی جان قربان کیا، کس کو دین میں قربان کیا اور قربانی دے کے دین کو بچایا ہے. بڑے سندراز عمر دراز جوان اگر جان کو قربان کریں اور ان کی جان کو قربان کیا جائے تو اتنا طلب نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر بچے کی جان جائے تو انسان تڑپ جاتا ہے. کتنے سنگ دل تھے انسان میدان کربلا میں رہنے والے، میدان کربلا میں پہنچنے والے لوگ کتنے سنگ دل تھے کہ بچوں پہ بھی رحم نہیں کھا رہے تھے، بچوں پہ بھی رحم نہیں کھا رہے تھے، بچوں کو بھی شہید کر دیا تھا. عزیزو، یہ کیسے کیسے بچے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں. امام حسن علیہ السلام کا بھی ایک چھوٹا سا بچہ تھا. جب مظلوم کربلا کی شہادت ہو گئی تھی تو چھوٹا سا بچہ نکلا تھا. ایسے ہی مسلم نے عقبہ کا بھی ایک چھوٹا سا بچہ تھا. جب ان کی شہادت ہو گئی تھی تو وہ نکلا. کس طرح سے نکلا کہ اس کی کمر پہ تلوار بندھی ہوئی تھی، مقتل کی جانب جانے لگا. مظلوم کربلا نے دیکھا ننھا سا بچہ ہے، مقتل کی جانب جا رہا ہے. میدان کربلا میں آنے والے سب ظالم ہیں، کوئی رحم نہیں کھائے گا. لہذا اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اسے بچے کو پکڑ لو، اس بچے کو روک لو. اگر ظالم کی نگاہ پہ پڑ گئی تو ظالم اس کو بے دردی سے شہید کر دیں گے. اس بچے کو پکڑ لاؤ، اس بچے کو اٹھا لاؤ. بچے کو پکڑا گیا، لا کے امام کی خدمت میں پیش کیا گیا. جب امام کے سامنے کھڑا کیا گیا تو امام نے پوچھا، اے بیٹے، اے نور نظر، اے لخت جگر، اے بچے، تم کس کی جان ہو، تم کس کے بچے ہو؟ تو لاشا پڑا ہوا تھا سامنے. اس نے کہا آقا جس کا لاشا سامنے پڑا ہے میں اسی کا بیٹا ہوں. کہا اے بیٹا تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، پلٹ جا. اتنا کہنا تھا کہ درے خیمے سے ایک بیوی کی آواز آئی، اے مولا یہ میری قربانی ہے. انہوں نے اپنی قربانی آپ کی جان آپ کے قدموں پہ قربان پہ کیا ہے. اے میرے مولا یہ میری قربانی ہے، اس میری قربانی کو قبولیت کا شرف.